رمضان الذي أنزل فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رب کائنات نے ماہ مبارک رمضان کو جو شرف اور فضیلت عطا کیا ہے، اس شرف میں سے ایک شرف یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے پروردگار عالم نے قرآن کریم کو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، قرآن کریم کے بہار کا موسم ماہ مبارک رمضان ہے۔ عام دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب ہے ماہ رمضان میں اس سے زیادہ کہیں بڑھ کر ہے۔ عام دنوں میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک ہی آیت کے برابر ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، چونکہ احادیث میں ہے جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان میں اس طریقے سے چمکتے ہیں، اس طریقے سے زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی بزم قرآن میں بیٹھے گا وہ کچھ لے کر اٹھے گا اور کچھ چیزیں کم ہو جائیں گی، علم بڑھ جائے گا، جہالت کم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں قرآن کی نشستوں میں بیٹھنا چاہیے، قرآن مجید کی مجلسوں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور پر قرآن ایسا ہونا چاہیے۔ حدیث رسول ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن ایسا ہو کہ انسان کے گوشت میں پیوست ہو جائے، یعنی بدن کا حصہ بن جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اور وہ جب ہوگا جب ہمیں اس کی اہمیت پتہ ہوگی۔ خدا بند عالم سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور بہتر بھی ہے کہ انسان سونے سے پہلے بھی سورہ واقعہ پڑھے اور رزق کے لیے بہتر ہوئے۔ خدا بند عالم سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہا ہے فلا اقسمو نجوم، یعنی تاروں کی قسم کھا رہا ہے، خدا تاروں کی قسم کھا رہا ہے، یعنی خدا ایک ستارے ہوں گے، 2 ستارے ہوں گے، ملینز ہوں گے، یعنی خدا تاروں کی قسم کھا رہا ہے۔ خدا کیوں قسم کھا رہا ہے اور خدا کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کے لیے؟ خدا اس لیے قسم کھا رہا ہے، خدا ہمیں اس بات کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے۔ اور وہ کیا بات کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور تاروں کی منزلوں کی قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور تم جانتے ہو یہ قسم بہت بڑی قسم، یعنی خدا کہہ رہا ہو تم جانتے ہو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ ابھی ہمیں یہ سمجھ میں آیا، یعنی اتنے تارے، اتنے ستارے، یہ گلیکسیز، اور ہماری گلیکسی 180 مائلز پر پتہ نہیں کہاں جا کر ختم ہو رہی ہے۔ صرف ابھی یہ ایک میٹر ہے، صرف ایک مادہ ہے۔ ابھی عالم ملکوت ہے، پھر اس کے کئی گناہ ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، پھر اس کے کئی گناہ ہے۔ خدا اس پر قسم کھا رہا ہے اور تم جانتے ہو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ پھر خدا بند عالم سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ جو قرآن ہے یہ کریم ہے، محترم ہے۔ جب آپ کی زندگی میں جب کوئی سامنے والا آپ کی بات مان نہیں رہا ہو تو اس بات کو آپ پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کی قسم کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ میں اپنے جان کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے اولاد کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ سامنے والا آپ کی بات کی اہمیت جان سکے۔ پھر خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فی کتاب مکنون، جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے۔ پھر خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے بھی فکر میں ہے کہ انسان بغیر باوضو ہو کے قرآن مس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا۔ جب قرآن کو ظاہر میں چھونے کے لیے اتنا پاکیزہ ہونا پڑے گا، اور جب قرآن کو ہم باطن سے مس کریں گے،
باطن سے چھوئیں گے تو کتنا پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ ہمیں قرآن سے کیوں عشق نہیں ہوتا، ہمیں قرآن سے کیوں محبت نہیں ہوتی، قرآن سے ہمیں کیوں لذت نہیں ہوتی۔ انسان کو ہر چیز سے لذت ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، ہر چیز سے انسان کو لذت ہونا چاہیے۔ یہ وہ نہیں کہتا یہ تو سب کے لیے کلاس ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے، یہ نہیں کہتی کہ اسے بڑے اسکول میں پڑھنا ہے، اسے چھوٹے اسکول میں پڑھنا ہے، اسے سب کو پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، امام رضا علیہ السلام 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، یعنی امام ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں پر ڈے 10 پارے پڑھتے تھے اور 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ چلیں آپ کہیں گے وہ امام تھے، امام کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے امام خمینی 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ چلیں وہ امام خمینی تھے، دیکھیے ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، 50 آیت 50 آیات پڑھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 50 آیتیں پڑھو تاکہ غافلوں میں سے نہ شمار ہو۔ اگر آپ غفلت سے باہر آ جانا چاہتے ہیں تو کم سے کم 50 آیتیں پڑھیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے پڑھیں، ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 5 منٹ قرآن کریم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو 25 منٹ مل جائیں گے، اور 5 منٹ اور اس میں ایکسٹینشن کر لیجئے تو آپ کو 30 منٹ مل جائے گا۔ 30 منٹ میں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی عربی بہت اچھی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ ریکارڈر پہ لگائیں، موبائل پہ لگائیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ریکارڈر پہ لگائیں، کار میں جا رہے ہیں سنیں، آفس جا رہے ہیں سنتے رہیں، بس تھوڑی سی کوشش کریں اور کوئی کام میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ خدا آپ کے کام میں خود برکت ڈالے گا۔ وہ کچھ افراد کہیں گے اگر ہم دن بھر 30 منٹ قرآن پڑھیں گے تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ یہ سب سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ یہ بڑے بڑے اسکیس کریپس، قرآن کہتا ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ کیا بچے گا؟ وہ جو صرف بھیجا تھا، اور وہ کیا بھیج رہا ہے، وہ چاہے اچھا بھیج رہا ہے اور وہ چاہے برا بھیج رہا ہے۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان ہے، آپ حضرات زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کیجئے تاکہ آپ غافلوں میں سے نہ شمار ہوئے۔ اگر آپ غفلت سے باہر آنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔